الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. محترم ناظرین کرام، 19واں پارہ، اس پارے میں جو کچھ خاص آیتیں ہم نے آج گفتگو کے لیے منتخب کی ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پارے کی شروعات میں، سورہ فرقان کی آیت ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی قیامت پر، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے کہ کیوں ہمارے رب نے ہمارے پاس فرشتہ نہیں بھیجا، کہ وہ فرشتہ آتا اور کہتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے اوپر ایمان لاؤ. او نرى ربنا، یا ہم خود اپنے رب کو ہی دیکھ لیتے، اپنے رب کو دیکھ لیتے، اور اللہ تعالیٰ آتا، وہ کہتا کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، ہماری طرف سے ہمارا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو نبی بھیجا تو اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ کوئی فرشتہ آ کر کہتا یا خود اللہ کہتا، معاذ اللہ. وہ اتنی بڑی بات کہتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے اس طرح بہانے تراشتے تھے اور ایسی چیزیں کہتے تھے جو ہو نہ سکیں. لقد استکبروا فی انفسہم، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور وہ اس طرح کے دعوے کریں گے. وعتوا عتوا کبیرا، سرکشی کرے ان لوگوں نے، حد کو پار کیا، حد کو تجاوز کیا. اگر ایسا ہی ہو جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ آئے، وہ کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا خود اللہ تعالیٰ آ کے کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے اوپر ایمان لائیے، تو پھر ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانے کا فائدہ کیا؟ اور ان لوگوں کی کیا فضیلت اور کیا مقام جو بغیر اللہ کے دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو عذاب کو دیکھے بغیر یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت و جہنم تیار کیا ہے، قبر میں عذاب ہوگا، اس پر یقین رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبیوں پر، رسولوں پر یقین رکھتے تھے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایمان بالغیب، کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مان لیں گے، خواہ وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، خواہ ان کے سامنے وہ واقعہ گزرا ہو یا نہ گزرا ہو. یہی مطلب ہے ایمان بالغیب کا. اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ آ کر آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دے، یا خود اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ، اے پروردگار عالم، میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن سے ترک تعلق کر لیا تھا. قرآن آج موجود ہے اور لوگ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اس کے باوجود یہ استغاثہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں ہمارے خلاف کیوں دائر کریں گے؟ ہمارے خلاف یہ آواز اٹھائیں گے کیوں کہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا؟ یہ اس لیے کہ قرآن تو پڑھتے تھے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے تھے، قرآن تو پڑھتے تھے، قرآن میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ نہیں کرتے تھے، قرآن تو پڑھتے تھے، جن چیزوں سے روکا گیا حرام سے ان سے پرہیز نہیں کرتے تھے، اللہ کی حدوں کو پامال کرتے تھے، قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں کو ترجیح دیتے تھے، قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں میں غور و فکر کرتے تھے، دلچسپی لیتے تھے. قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس ایک رسمی چیز تھی، ایک رسمی معاملہ تھا کہ قرآن کو اٹھایا، پڑھ لیا، جس طرح سرسری پڑھا جاتا ہے تاکہ رسم ادا ہو جائے. العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان لوگوں میں سے، اللہ رب العالمین ہمیں نہ بنائے جن کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغاثہ دائر فرمائیں گے. اور ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں،
عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری اور فروتنی سے چلتے ہیں، یعنی زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ اور جب ان سے کوئی جاہل آدمی بدتمیزی سے مخاطب ہو، بے لگام ہو، تو اسے سلام کرتے ہیں، یعنی اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اس سے بحث نہیں کرتے، اس سے منہ نہیں لگتے۔ اہل ایمان کا یہ شیوا ہے کہ جب بھی کوئی ان سے جاہل بدزبانی کرے تو وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو رات بتاتے ہیں قیام کر کے، سجدے کر کے، نماز پڑھ کے، اللہ کی یاد میں رات بتاتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے عذاب جہنم کو پھیر لے، عذاب جہنم سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، اس کا عذاب بڑا چمٹ جانے والا ہے، بڑا خطرناک ہے، اس عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، یہ بڑا بدترین ٹھکانہ ہے اور بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور ایمان والے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، بخیلی اور کنجوسی نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے کہ بہت زیادہ خرچ کریں، حد کو پار کر دیں، یا بہت روک کے بہت کم ہاتھ کھینچ کے خرچ کریں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیان کا راستہ، اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آج لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے کام کے لیے خرچ نہیں کرتے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد نہیں کرتے، لیکن شادی بیاہ میں بیجا فضول خرچی کرتے ہیں۔ لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی سے بچو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، شیاطین کے دوست ہیں، شیاطین کے رشتہ دار ہیں۔ تو اہل ایمان کا یہ شیوا ہے کہ وہ اعتدال کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں، جو بندوں کا حق ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح جو اپنا حق ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ غیروں کو نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ غیروں کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، کسی کا بیجا خون نہیں بہاتے، زنا اور بدکاری نہیں کرتے۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو ایسا کرے گا اس نے گناہ کا کام کیا، بہت بڑا گنہگار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اللہ کے برابر کسی کو اور بیٹھاؤ، اور اس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرو، جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہیں اللہ نے، اور تم اللہ کا شریک بناؤ۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، تمہارا خرچ ہوگا، تمہاری محنت بڑھ جائے گی، تمہیں کمانا پڑے گا۔ وَأَن تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارَتِ، اور یہ کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، اپنے پڑوسن سے بدکاری کرو۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی اس آیت سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، اور اس آیت کی تلاوت کی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور جو ایسا کریں گے وہ گنہگار ہوں گے اور بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اور ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ بہت بڑی دعا ہے، ایمان والوں کی یہ دعا ہے کہ ایمان والے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، اور ہماری نسلوں سے، ہماری اولاد سے ہمیں ٹھنڈک عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اے اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کیسے؟ کہ اے اللہ وہ تیرے فرما بردار ہوں، تیری اطاعت میں لگ جائیں، تیرے حکم کو ماننے والے بن جائیں، اور جو تیرا حکم مانے گا وہ اے اللہ میرا بھی حکم مانے گا۔ اور جو ایسی بیوی ہوگی جو اللہ کی فرما بردار ہوگی، شوہر کی فرما بردار ہوگی، اور اسی طرح وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار، اپنے رب کی فرما بردار، وہ اولاد جو اپنے رب کی فرما بردار اور اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوگی، وہ آنکھ کی ٹھنڈک ہے، وہ سکون کا باعث ہے۔ ایسے والدین بہت خوش نصیب ہیں جن کی بیویاں یا جن کی اولاد فرما بردار ہے اور ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔
تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہماری بیویوں کو اور ہمارے اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا پیشوا اور امام بنا دے، ہمیں اتنا نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے کہ ہماری ذریت اور ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسل خیر کے معاملے میں ہمیں اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا مقتدا بنا لے، اپنے لیے نمونہ بنا لے، یعنی ہمیں خیر کے معاملے میں وہ نمونہ بنا لیں، ہمارے اندر اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری اللہ پیدا فرما دے، اللہم آمین۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین راستے ایک ہیں اور انجام الگ الگ، گزرگاہ ایک ہے، گزرنے کی جگہ ایک ہے اور انجام الگ الگ۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بیان چل رہا ہے کہ کس طرح ایک ہی راستہ تھا، لیکن ہم نے موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں، ان پر ایمان لانے والوں کو سب کو نجات دیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور فرعون اس کے لشکر کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، تباہ و برباد کر دیا، لوگوں کے لیے عبرت اور نشانی بنا دیا۔ کیسے؟ جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ان کی مدد کرتا ہے، ہر جگہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور جو راستہ دوسروں کے لیے مشکل ہوتا ہے، جو راستہ دوسروں کے لیے دشوار گزار ہوتا ہے، جو راستہ دوسروں کے لیے ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، ایمان والوں کے لیے وہی راستہ آسان ہوتا ہے، نجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ اسے بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، جبکہ اسی راستے سے گزر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نجات پا گئے، منزل مقصود کو پہنچ گئے، اور ایمان والے بھی نجات پا گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد ان کے ساتھیوں کا کیا انجام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، شرک سے منع کیا، بت پرستی سے منع کیا، اپنے باپ سے کہا کہ اللہ پر ایمان لائیں، بت پرستی سے باز آ جائیں، کیونکہ اللہ ہی ہے الذی خلقنی هو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت دی۔ پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد حق کی ہدایت اور رہنمائی اللہ ہی نے کی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی اللہ ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، بیمار ہونے پر شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے، شفا یابی بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، بیمار کو شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ تو یہ نصیحت کی اور ان کو حق کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی۔ اور ہر نبی، خواہ اس کا باپ ہو یا اس کی اولاد ہو، اس کی امت ہو، اس کو حق کی دعوت دیتا ہے اور یہ بتلا دیتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں کام آنے والی نہیں ہے، اور صرف توحید ہی ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ کسی طرح کی کوئی بھی مدد اللہ کے ہاں کوئی کسی کی نہیں کر سکتا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ بھی وضاحت کر دی اللہ رب العالمین نے کہ اس دن کوئی مال اور اولاد، جماعت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ ہمارے لیے ہمارا مال وہاں پہ کوئی کام کا نہیں، اولاد اور ہماری ماننے والوں کی بہت بڑی جماعت کوئی کام نہیں آئے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف وہی آدمی کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کر آئے، شرک سے پاک دل لے کر آئے، اور شرک و بدعات سے پاک، کفر سے پاک دل لے کر آئے، ایمان کی حالت میں جو اللہ کے پاس آئے وہی نجات پائے گا، اسی کے لیے نجات ممکن ہے۔ آدمی کے پاس دنیا میں بہت کچھ ہے، مال ہے، اہل و عیال ہیں، چاہنے والے ہیں، بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑا اس کا حلقہ ہے، لیکن سب کے سب یہیں رہ جائے گا، اس کا مال بھی، اس کے اہل و عیال بھی۔ اس کے ساتھ صرف اور صرف ایک چیز ہوگی، اس کا عمل ہوگا، صرف اور صرف نیک عمل ہوگا جو اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین اگر اس کے نیک عمل سے راضی ہو جائے تو اس کی مغفرت اپنے فضل و کرم سے فرما دے گا، اپنے خاص رحمت میں اس کو ڈھانپ لے گا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جھٹلانے والی جو مختلف قومیں تھیں اور ان کا کیا برا انجام ہوا، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے نبیوں کو جھٹلایا۔
کذبت عاد المرسلین، عادیوں نے، قوم عاد نے، ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. اور یہ بڑی مضبوط، طاقتور، بہت طاقتور اور شدید ترین بھیانک قوم تھی. اللہ رب العالمین کہتا ہے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی طاقتور مضبوط جماعت پیدا ہی نہیں کی گئی. من اشد منا قوہ، وہ کہتے تھے ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سے کون مقابلہ کرے گا، ہم سے زیادہ سپر پاور کون ہے. تو یہ قوم عاد کا حال تھا. کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قوم سمود نے نبیوں کو جھٹلایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے، جنگل والوں نے بھی نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا، اپنے نبی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. تو یہ جو اقوام ہیں جنہوں نے اپنے نبی اور رسول کو جھٹلایا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا، تمام نبیوں کو جھٹلایا. کیونکہ جو ایک نبی کو جھٹلائے، جو ایک نبی اور رسول پر ایمان نہ لائے، وہ ویسے ہی ہے جیسے گویا وہ تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر ایمان لانے والا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کا کیا انجام کیا، ان کی بربادی کی داستان یہاں بیان کی ہے، ان کی ہلاکت کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، قرابت داروں کو ڈرائیں، اللہ رب العالمین کے احکام بتلائیں. ایک داعی کی سب سے پہلی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے اعزاء و اقربا کو اللہ کے احکام سے باخبر کرے، برائی سے روکے، بھلائی کا حکم دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، جہاں سے چڑھ کے اہم خبر لوگوں کو دی جاتی تھی، اپنے خاندان والوں کو، قرابت داروں کو بلایا، آواز دی، آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب فرمایا کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے نیچے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا مجھے مانو گے، میری بات تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا بالصدق، اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سچائی ہمیشہ پاتے ہیں، اور ہم نے آپ کو سچائی کے سوا کسی چیز پر نہیں دیکھا. ہمارا تجربہ ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، سچ کے سوا آپ کچھ نہیں بولتے. آپ نے کہا کہ تو یہ جان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، اللہ رب العالمین کے احکام بتلانے والا ہوں. اللہ کے لیے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور شرک و بت پرستی سے بعد آ جاؤ. ابو لہب نے کہا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، آپ کا چچا، اس نے کہا کہ تمہارے لیے دن بھر بربادی ہو، اسی لیے ہمیں یہاں اکٹھا اور جمع کیا تھا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو آڑ بنے، رکاوٹ بنی ابو لہب کی طرف سے، اور اس نے ایک مجمع میں کہہ دیا کہ آپ کے لیے بربادی ہو، یہ چیز اس کی بربادی کا ذریعہ بن گئی. اس کے خلاف کیسی آگ بھڑکے گی اس کے اوپر، اور اسے کیسی آگ میں ڈالا جائے گا. دنیا بھی اس کی برباد ہوئی، آخرت بھی اس کی برباد ہوئی، وہ رسوا ہوا دونوں جہاں میں. اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ سورہ ابی لہب میں تبت یدا ابی لہب و تب میں کھینچا ہے. تو یہ سورہ لہب کے اندر اس کی بربادی، اس کی ہلاکت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ کس طرح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر، آپ پر ایمان نہ لا کر برباد ہوا، اپنی دنیا اور آخرت برباد کی. اسی طرح ہر وہ آدمی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرائے گا، اس کے لیے دنیا و آخرت میں بربادی ہی ہے، اور صرف بربادی اور ہلاکت ہے. سورۃ النمل میں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا نقشہ اور ان کے حالات بیان کیے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود و سلیمان علما، ہم نے داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، فضلنا علی کثیر، جس نے اپنے ایمان والے بندوں میں سے بہت سارے بندوں پر ہمیں فضیلت و فوقیت عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی. تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو علم عطا کیا تھا، وہ کون سا علم تھا؟ علم نبوت تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص نمازش اللہ رب العالمین کی ان کے ساتھ تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کا علم تھا، لوہا ان کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا گیا تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں، مختلف چیزیں سمجھ جاتے تھے، اشارے سمجھ جاتے تھے.
تو اس علم سے اللہ نے ان کو نوازا، لیکن اللہ نے صرف علم کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے اور اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے علم۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ علم اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی بھی چیز کا علم جو نفع بخش ہو، جو فائدہ مند ہو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ نے صرف علم کہا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ علم نبوت کہتا کہ ہم نے علم نبوت دیا، نہیں، علم دیا، کیونکہ علم جو دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے مفید ہو، مخلوق کے لیے نفع بخش ہو، علم نافع، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ، اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ جو نعمت تو نے میرے اوپر کی ہے میں اس کا شکر ادا کروں، وعلی والدی، جو انعام تو نے میرے ماں باپ پر کیا ہے، والدین پر کیا ہے، اس کا میں شکر ادا کروں اور تیری شکر گزاری میں لگا رہوں، وعلی والدی وانعمت علی وعلی والدی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، جو نعمت تو نے میرے اوپر کی ہے، میرے ماں باپ پر کی ہے، اس کی شکر گزاری میں ادا کروں، اس کی شکر گزاری میں لگا رہوں، اور یہ کہ تو مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، ایسا نیک عمل۔ اس میں دو چیزیں، ایک طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو توفیق دے کہ جو احسان میرے اور میرے ماں باپ کے ساتھ کیا اس کا میں شکر ادا کروں، دوسری طرف اللہ کی نعمتوں کا، اس کے احسانات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ انعمت علیہ، تو نے میرے اوپر انعام کیا، احسان کیا، تیرا احسان ہے ہمارے ساتھ، میرے ماں باپ کے ساتھ احسان ہے، اعتراف نعمت، یہ دو چیزیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مجھے توفیق دے ان اعمل صالحا، کہ میں نیک عمل کروں، عمل صالح کروں۔ عمل صالح کی توفیق ہر آدمی کو مانگنی چاہیے، کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت نیک ہے اور اسے نیکی کی توفیق مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نیک عمل ترواہ، جس سے تو راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تیری رضا حاصل ہو جائے۔ ایسا نیک عمل نہیں چاہتا جو ٹھکرا دیا جائے، جو برباد ہو جائے، جو کوئی فائدہ نہ پہنچائے آخرت میں۔ ایسا نیک عمل چاہتا ہوں اے اللہ، ایسے نیک عمل کی توفیق چاہتا ہوں ترواہ، جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے، جو نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی خصوصی رحمت اور خصوصی عنایت سے اپنے نیک بندوں میں، نجات پانے والوں میں داخل فرما لے۔ تو یہ دعا ہے، یہ بہت اہم دعا ہے، اس میں بہت سارے مفہوم، بہت گہرائی ہے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سددو قاربو، سیدھے راستے کو اختیار کر لو، حق کے قریب آ جاؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ، اور جان لو کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، جو ذریعہ نجات بن جائے، اور تیرے فضل و کرم سے اس خیر عمل، اس عمل صالح کے ساتھ میں نیک لوگوں میں داخل ہو جاؤں، تیرے فضل و کرم سے، تیری رحمت سے میں نجات پانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ برحمتک فی عبادک الصالحین، جان لو کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں جائیں گے جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے؟ ولا انا الا ان تغمدنی اللہ برحمتہ، الا ان تغمدنی اللہ برحمتہ، اور میں بھی نجات نہیں پا سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت میں مجھے ڈھانپ لے اور جنت کا مجھے حقدار بنا دے، اپنا خصوصی فضل و کرم میرے اوپر فرما دے۔ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ میں بھی، الا ان تغمدنی اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی خصوصی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ایسے نیک عمل کی جس سے تو راضی اور خوش ہو جائے، اور اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے اور ہماری نجات فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔